وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ عظیم مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، جہنم سے آزادی کا اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو نصیب فرمایا، اور اس میں آج یہ 21ویں شب رمضان المبارک کی جو تاقرات ہے اور جس میں امید کی جاتی ہے کہ لیلۃ القدر اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے ہو، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اکٹھا کیا۔ اسی طرح سے آج کی تراویح کی نماز میں الحمدللہ امام عالی مقام نے تقریباً 1.5 پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی، جس میں سورہ نمل کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد سورہ قصص مکمل، اس کے بعد سورہ عنکبوت مکمل اور سورہ روم مکمل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، الحمدللہ علی ذالک۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ قیام اللیل میں تقریباً 100 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ناموں کو قانتین یعنی قیام کرنے والے اور اللہ رب العالمین اپنے فرما برداری کرنے والے لوگوں کے اندر ایسے لوگوں کا نام لکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھیے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا شمار جو تراویح کی نماز کے اندر موجود تھے اور جنہوں نے خلوص اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا کی، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا شمار قانتین میں کرے تاکہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ ہم آج آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تقریباً 20 نصیحتیں فرمائی ہیں۔ کتنی؟ 20۔ ان 20 میں سے جتنے کا وقت ہمارے سامنے ہو سکے گا یا وقت جس قدر اجازت ہمارے سامنے وقت کی اجازت ہوگی، ہم اتنی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ان نصیحتوں میں سے اللہ رب العالمین سب سے پہلی نصیحت جو ہمیں اور آپ کو فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تم عبادت مت کرو مگر اللہ رب العالمین کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کرنے والے کو اللہ رب العالمین کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان کو کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین اگر چاہے
تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے معاف کر سکتا ہے۔ شرک دنیا کے اندر کیا جانے والا سب سے بڑی نافرمانی ہے جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جو انسان اللہ رب العالمین کے حضور میں کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، شرک کی قباحت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شرک کے اوپر وفات پا جاتا ہے، شرک کے اوپر مر جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کو اس کے اوپر کیا کیا؟ حرام کیا۔ اور اسی طریقے سے اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد شرک نہیں کرتا ہے، توحید کے اوپر قائم ہے اور اس کی وفات ہوئی، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے جنت میں داخل کرے گا، چاہے ابتدائی طور پر یا چاہے جہنم جا کر کے وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ شرک ہے کیا چیز؟ شرک کہتے کس کو ہیں؟ ہم لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیچو بنا کر کے، بت بنا کر کے اس کے سامنے جا کر کے اس کو پوجنا، اس کی عبادت کرنا، یہی شرک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں ہے۔ قبروں کو پوجنا، مزاروں کو پوجنا، قبر والوں سے امیدیں رکھنا، ان سے سفارش کی امید کرنا، شفاعت کی امید کرنا، یا ان سے آرزو رکھنا، یا یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں، یہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ وہاں جا کر کے دعا مانگنا، ان سے استغاثہ کرنا، مدد طلب کرنا اور ان سے فریاد کرنا، یہ ساری چیزیں کس چیز میں داخل ہے؟ شرک کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر کے مت پکارو، بلکہ تم اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین ہو کی کوئی پکارو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ پہلی نصیحت ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، تم اسی کی عبادت کرو الا ایاہ۔ اور اس کے بعد دوسری نصیحت اللہ نے کیا کی؟ کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ اس نے سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اکثر مقامات پہ، تقریباً 6 مقام پہ، جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ حسن سلوک کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا خرچہ دے دے رہے ہیں، یہ حسن سلوک ہے، بلکہ کہا وبالوالدین احسانا۔ با جو ہے بالوالدین میں علماء کہتے ہیں کہ یہ الصاق کے لیے ہے، اور الصاق کے معنی ہے چمٹ کر کے خدمت کرنا۔ یعنی علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وبالوالدین احسانا کہا کہ یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی خدمت نوکر رکھ کے کرواتا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کو خدمت کی ضرورت تھی تب ہمارے والدین نے ہمارے لیے نوکر نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے خود سے، ہماری ماں نے یا ہمارے والد نے خود سے اپنے سینے سے لگا کر کے ہماری خدمت کی تھی۔ اور اب جب ان کو ضرورت ہے تو ایسی صورت میں نوجوان لڑکے یا نوجوان بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نوکر رکھواتی ہیں۔ آج کتنے اولڈ کیئر سینٹر کھل چکے ہیں، لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے جا کر کے اولڈ کیئر سینٹر کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گھر میں اتنی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتے تھے، وہاں ڈاکٹر ہے، وہاں نرس ہے، ہر وقت ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ ماں باپ سے گفتگو کرنا، ان کے سامنے بیٹھنا، خود سے ان کا پاؤں دبانا، کھانے کا برتن ان کے سامنے لے جا کر رکھنا، وہاں سے اٹھانا، بلکہ اگر وہ محتاج ہیں، کمزور ہیں
تو لقمہ بنا کر کے خود سے ان کے منہ کے اندر ڈالنا، یہ ماں ایک بیٹے کا اور ایک بیٹی کا ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے۔ اگر انسان یہ نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الرب فی رضا الوالدین، اگر کوئی آدمی اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرے، وسخط الرب، اور اللہ رب العالمین کو اگر کوئی ناراض کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر لے۔ آج دنیا میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ہزاروں ہزار دوست ہوتے ہیں، آدمی ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، ان سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہے، لیکن گھر کے اندر بوڑھے ماں باپ ہیں، ان سے گفتگو کیے ہوئے، ان کے حال چال جانے ہوئے، ان کی ضرورت پوچھے ہوئے ہفتوں بیت جاتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی طرف انسان التفات نہیں کرتا، ان کے طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ یہ ظلم ہے، اور قسم اللہ کی اگر ماں باپ ناراض ہیں تو آدمی کی نیکی، اس کی بھلائی، اس کی اچھائی، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین منہ پر مار دے گا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو راضی کرو۔ ماں باپ کو ناراض کر کے اگر کوئی آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ بلکہ یہاں ایک بات دیکھیے، توحید کے معاملے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے کسی کافر کے ساتھ وہ برتاؤ رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ جو ماں باپ اگر کافر ہو تو ان کے ساتھ کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر ماں باپ تم کو زبردستی کریں کہ تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دو، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی بات نہ مانو، لیکن ایسا نہیں کہ یہ بہانہ بنا کر کے تم ان کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، نہیں۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کی زندگی اچھی طریقے سے، سکون سے، اطمینان سے، جیسے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حق ہے ویسے اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ یعنی یہ اسلام کی تعلیمات اس سلسلے میں کتنی کھلی ہوئی ہیں، اس کو دیکھیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کو اف تک نہ کہنا، ان کو اف تک نہ کہنا۔ اس آیت کریمہ میں کیا نقطہ ہے ذرا غور سے دیکھیے۔ کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ والد کی زندگی میں والدہ کا انتقال ہو جائے اور والدہ کی زندگی میں کیا ہو، والد کا انتقال ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلے کس کا ذکر کیا؟ احدہما، ماں باپ میں سے کوئی دونوں، ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک نہ کہو۔ اگر ماں باپ دونوں موجود ہیں اور ان کے ساتھ اولاد اگر کچھ ظلم و زیادتی کرتی ہے تو ماں باپ آپس میں گفتگو کر کے اپنے غم کو کیا کرتے ہیں، ہلکا کر لیتے ہیں، اپنے غم کو غلط کر لیتے ہیں، اپنی دکھ سکھ کو ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر دونوں کی جوڑی ٹوٹی ہوئی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے تو اس کے غم کو سننے والا، اس کے باتوں کو سننے والا، اس کے غم کو شیئر کرنے والا کوئی دوسرا موجود نہیں ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا احدہما، دونوں میں سے کوئی ایک اگر تمہارے نگاہ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اگر وہ اکیلے ہوں تو وہ تمہارے حسن سلوک کے زیادہ مستحق، ان کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرو، اور اگر دونوں پہنچ جائیں تو پھر اللہ رب العالمین کی نعمت سمجھو۔ سلف میں سے ایک کے والدین کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹھ کر کے رو رہے تھے، پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ سب کو دنیا سے رخصت ہونا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، بلکہ ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ جنت کا وہ دروازہ جو ہمارے لیے کھلا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اس دروازے کو آج میرے لیے بند کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، جس کے پاس ماں باپ موجود ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک موجود ہے، ان کو آپ بیکار کا سامان مت سمجھیے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ بوڑھے ہیں،
بلکہ یہ سمجھیے کہ وہ آپ کے جنت کا ٹکٹ ہے۔ جس طرح سے آدمی ٹکٹ کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، چیک کو سنبھال کر کے، ڈرافٹ کو سنبھال کر کے رکھتا ہے، ویسے ہی ان کی حفاظت کیجئے، ان کو سنبھال کے رکھیے، ان سے دعائیں لیجئے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے۔ اگر ان کی دعا ساتھ رہی تو اللہ رب العالمین دنیا بھی سنوار دے گا اور اللہ رب العالمین آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان کو ناراض کیا تو اللہ رب العالمین کو کبھی بھی راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کب ہے؟ جب ماں باپ ہم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد اور اس سلسلے میں بے شمار واقعات موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر، ان واقعات کی طرف لے جا کر کے میں معاملے کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ہم اور تقریباً 20 نصیحتیں ہیں، جتنا ہو سکے اس کو آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ماں باپ کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا، یعنی وہ لوگ جن سے ہمارا تعلق ماں باپ کے ذریعے سے جڑتا ہے، ننیحالی رشتہ دار اور ددیحالی رشتہ دار، چچا، پھوپھی اور ادھر سے ماموں، خالو، یہ دونوں رشتے، اس کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ رشتہ داروں کا حق کیا ہے؟ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سے ملو، ان سے بات چیت کرو۔ آج آدمی رشتہ داروں سے دور ہوتا چلا گیا، رشتوں کی جو قدر و قیمت تھی وہ قدر و قیمت اب ختم ہو گئی۔ پہلے زمانوں میں لوگ رشتوں کو پوچھتے تھے، رشتوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، رشتوں کو سنبھال کر رکھتے تھے۔ آج جس قدر انسان نازک ہو گیا، رشتہ داری اس سے کہیں زیادہ نازک ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ رشتہ داری کو توڑنے کی قسمیں کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہونا، میرا مرا ہوا منہ اس کو نہ دیکھنے دینا۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحمان ہے اور اس نے اپنے رحمان نام سے رحم رشتہ داری کو بنایا ہے، اور اللہ نے رشتہ داری سے یہ کہا ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا اس کو میں اپنے رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑے گا اس کو میں اپنے رحمت سے کاٹ کر کے الگ کر دوں گا۔ دنیا میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہمارے اوپر ہو تو ہم کو چاہیے کہ ہم رشتہ داری کا خیال رکھیں، رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور رشتہ داری نبھائی کب جائے، یہ سوال ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنا رشتہ داری نبھائیں، ہم تو رشتہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، سامنے والا رشتہ داری توڑتا ہے۔ تو رشتہ داری نبھانا اسی کو کہتے ہیں کہ جب کوئی رشتہ دار آپ سے دور بھاگ رہا ہے آپ اس سے قریب جائیے، وہ آپ کو گالی دے رہا ہے آپ اس کو دعا دیجئے، وہ آپ کو اپنے یہاں نہیں بلا رہا ہے آپ اس کو بلائیے، وہ آپ کی خبرگیری نہیں کر رہا ہے آپ اس کی خبرگیری کیجئے۔ جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن امتحان آدمی کا اس وقت ہوتا ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں۔ چنانچہ میرے بھائیوں، رشتہ داری کو نبھانے کی کوشش کیجئے۔ کاول مسکین، مسکین کو اس کا حق دیجئے زکوٰۃ کے اندر، اور یوں صدقہ و خیرات کے اندر۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہے، غریب ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہا ہے کہ مسکین کو اس کا حق دو۔ وابن السبیل، اور اسی طرح سے مسافر اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے پاس مال و متاع ختم ہو گیا تو اس کی بھی مدد کرو، چاہے زکوٰۃ سے مدد کرو یا نفلی صدقے سے مدد کرو، لیکن مسافر کا مدد کرو۔ اگر کوئی آدمی مسافر آیا اور مسافر گاؤں میں پہنچا تو گاؤں والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ 3 دن تک اس کی ضیافت کریں، یہ اسلامی قانون ہے۔ اور اگر 3 دن تک اس کو ضیافت ہم نے نہیں کیا اور بیچارہ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اگر وہ بھوکا رہا تو بستی والے، گاؤں والے اس سلسلے میں گنہگار ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے مسافر کا گاؤں والے بستی والوں کے اوپر یہ حق رکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر آپ کے سامنے آیا، لٹا ہوا آیا، تو آپ اس کی خبرگیری کیجئے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اسراف مت کرو۔ تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں مال کو خرچ کرنا، اور آج کے معاشرے میں یہ چیز
سب سے زیادہ عام ہے، جس کو لوگ شوق کہتے ہیں. اپنے شوق کے لیے بے تحاشا مال لٹانے کے لیے آدمی تیار ہے، لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، شریعت کے راستے میں مال خرچ کرو، تو مال خرچ کرنے سے وہ آدمی کتراتا ہے، ڈرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا، غلط کام میں، برے کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ مت کرو. کیوں؟ کہا اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، برے کاموں میں مال خرچ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں، اخوان الشیاطین. کیونکہ شیطان ان کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ رحمان کے بندے نہیں ہیں، بلکہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کی باتوں کو ماننے والے ہیں. اب آج اپنی شادی بیاہ کو ہم دیکھ لیں، کس طرح سے اخراجات ہوتے ہیں اور کس طرح سے بے تحاشا مال و دولت کو اس میں لٹایا جاتا ہے. غریبوں کے حقوق کو سلب کیا جاتا ہے، مسکینوں کے حق کو سلب کیا جاتا ہے، اور آدمی بے تحاشا اپنے نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے شادی بیاہ کے اوپر خرچ کرتا ہے. یہ تبذیر ہے، یہ تبذیر ہے. اسی طریقے سے لباس کے اندر، پہننے کے اندر خرچ کرنا ضرورت سے زیادہ، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. ان دونوں چیزوں سے شریعت نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیسے والا ہے، مالدار ہے، لیکن ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. کوئی مسکین آیا مانگنے کے لیے، تو اس کے لیے کیا تعلیم ہے؟ دیکھیے شریعت کا. اِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا. اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور اس کو دینے کے لیے آپ کے جیب میں کچھ نہیں ہو، تو اس کو اچھی بات کہہ کے، اچھا وعدہ کر کے کہ آئندہ دیکھیں گے آپ کے مسئلے کو، اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، یہ کہہ کر کے اس کو رخصت کر دیجیے. اس کو ڈانٹیے نہیں، اس کو جھڑکیے نہیں، اس کو سخت نگاہوں سے نہ دیکھیے، بری بات اس کے سامنے نہ کیجیے، احسان جتانے والا معاملہ اس کے ساتھ نہ کیجیے. یہ اللہ رب العالمین کی نصیحت ہے، اللہ رب العالمین کی وصیت ہے جو مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. ایک تو یہ ہے کہ آدمی بیجا مال کو خرچ کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اتنا کنجوس ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے. ایسے لوگ کہا جاتا ہے کہ دانت سے اپنے مال کو پکڑ کے بیٹھا ہے. ضرورت ہے لیکن ضرورت میں بھی خرچ نہیں کر رہا. اللہ نے بہت نوازا ہے لیکن خود لباس بھی اچھا وہ نہیں پہنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس کو مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مال کا اثر اس کے زندگی کے اوپر ظاہر ہو، اس کے لباس کے اوپر ظاہر ہو. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے پہنا اور پرانا کر دیا، جو اس نے کھایا اور کھا کر ختم کر دیا، اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں اس نے صدقہ و خیرات کر دیا، وہی ہے. باقی اگر آدمی بخیلی کر کے، کنجوسی کر کے مال جمع کر کے رکھ رہا ہے، آنکھ بند اور ڈبہ غائب، بس آنکھ بند ہونے کی دھری ہے. اور اس کے بعد اگر وارثین ہیں، بال بچے ہیں، تو آج کل کے زمانے میں کون ایسا بال بچہ ہے جو والدین مال و دولت چھوڑ کر جاتے ہیں اس کا احسان مانتا ہے؟ بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے والد جب تھے تو اس وقت دھندا کم کرتے تھے، ہم نے اس کو بڑھایا ہے، ہم نے ترقی دی ہے. بلکہ اگر کوئی اور بہت زیادہ ہوگا تو کہے گا ہمارے سسرال والوں نے بھی اس میں مدد کی ہے کاروبار کو بڑھانے میں. نام نہیں لیتا. حضرت عمر ابن خطاب کا قول ہے، غور سے سنیے. کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کہ مال کو بہت زیادہ بچا کے جانے کی اور چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا دیکھیے، یا تو آدمی کے اولاد عقل مند ہوں گے یا اولاد اس کے بیوقوف ہوں گے. اگر عقل مند ہے اولاد تو اگر آپ مال بہت چھوڑ کر کے جائیے وہ آپ کا احسان نہیں مانے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مال جہاں سے آپ نے کمایا ہے وہاں سے کمانے کے اوپر وہ بھی قادر ہے، وہ کما سکتا ہے. اور اگر اولاد بے وقوف ہے تو آپ چاہے قارون کا خزانہ چھوڑ کر کے جائیے، وہ کھا پی کر کے کیا کرے گا؟ اس کو اڑا دے گا، برباد کر دے گا. لہذا میرے بھائیوں،
زندگی اس اپنی حیثیت کے مطابق جی لیجئے. اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیجئے, اچھا پہنیے بھی, غریبوں کا مسکینوں کا خیال بھی رکھیے, اچھا کھائیے پیجئے بھی, شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اس میں اسراف نہیں ہے, اس میں تبذیر نہیں ہے, لیکن بخیلی کرنے والا آدمی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے بعد آئیے قرآن مجید کہتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ رب العالمین جس کا چاہتا ہے اس کے روزی میں اضافہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کے روزی میں اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. لیکن ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ذرا غور سے اس حدیث کو سنیے. اگر کوئی آدمی غریب ہے دنیا کے اندر تو اس کو اپنی غربت کے اوپر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر کوئی آدمی دنیا میں مالدار ہے تو اس کو اپنی مالداری کے اوپر زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. طبرانی کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومن کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. مومن کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. کیسے حفاظت کرتا ہے مومن کے ایمان کی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس شخص کو ہم مال دیں, دولت دیں, تو مالداری میں پڑھ کر کے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مال نہیں دیتا ہے, اس کو کمزور رکھتا ہے مال کے اعتبار سے تاکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. کہا اگر اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو ہم صحت دیں گے تو صحت میں پڑھ کر کے, صحت کے نشے میں آ کر کے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا, تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کو کیا کرتا ہے؟ بیماری دیتا ہے تاکہ بیماری میں رہ کے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو یہ دیکھتا ہے کہ اگر اس کو ہم غریب نہیں رکھیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ مال نہیں دیں گے تو غربت میں پڑ کے یہ اپنے ایمان کو ضائع کر لے گا, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو مال دیتا ہے. مال کا کمانا یا مال کا حاصل کرنا یہ اس میں کسی کی عقل مندی کا دخل نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. اسی کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, تمہارا رب جس کا چاہتا ہے اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے اس کی روزی کے اندر تنگی کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا, اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے خبیر ہے, خبر رکھنے والا ہے, اور بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. اس کے بعد آئیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, فقر و فاقہ کے غرض سے, غریب ہو جانے کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو, اپنے بچوں کو نہ مارو. آج فیملی پلاننگ کا دور چلتا ہے, کہا بچے کتنے, کہا بچے تو 2 ہی اچھے, اس سے زیادہ, کہا اس سے زیادہ کتنا خرچ ہے, آدمی خرچ کہاں اٹھائے گا؟ خرچ اٹھانے کے ڈر سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ فیملی پلاننگ کرتے ہیں. شریعت نے منع کیا, بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, جتنے بھی رسول دنیا کے اندر آئے اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد اور ذریت والا بنایا. ذریت کہتے ہیں 3 سے زیادہ بچوں کو. علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 بچے یہ تو ہونا ہی چاہیے, اس سے زیادہ جو ہو وہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے. لیکن آدمی اس خوف سے کہ ہم کمائیں گے کیا, ہم کھائیں گے کیا, ہم کہاں یہ کریں گے, تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ املاق, بھوکمری کے غرض سے اپنے بچوں کو نہ مارو, قتل نہ کرو. نحن نرزقہم, ہم ان کو روزی دیتے ہیں, وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں. جو اللہ رب العالمین روزی دینے کی گارنٹی لے رہا ہے, تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل کو اور اللہ رب العالمین کی نعمت کو قتل کرنے والے اور اس کے نعمت کو ہٹانے والے. اور یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک معصوم بچہ جس کا کوئی گناہ نہیں ہے, یا ایک بچی جس کا کوئی گناہ نہیں ہے, آپ اس کو قتل کر رہے ہیں. ایک بے گناہ کا جان, بے گناہ کی جان آپ لے رہے ہیں. یہ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, برائی کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں پہ تقربو کا لفظ استعمال کیا.
کہتے ہیں کہ برائی تک لے جانے کے جو اسباب ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ، بے حیائی کے قریب مت جاؤ، نامحرم عورتوں سے گفتگو نہ کرو، کوئی بھی آدمی نامحرم عورت سے تنہائی میں بات نہ کرے۔ آج کل لوگ موبائل کے اوپر، جب سے یہ موبائل آیا تب سے یہ فتنہ اور عام ہو گیا۔ انسانوں کو چاہیے کہ اس فتنے سے اپنی حفاظت کرے، اپنی بچاؤ کرے، اور اپنے آپ کو اس برائی کے اندر بچانے، اپنے آپ کو اس برائی کے اندر ڈالنے سے اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ نہایت بہت برا کام ہے اور نہایت برا راستہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد چند اور نصیحتیں ہیں، کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، یتیم کے مال کو نہ کھاؤ۔ اور اسی طرح سے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرو، تم نے جو وعدہ کیا ہے انسانوں سے، جو وعدہ کیا ہے اللہ رب العالمین سے، اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد کہا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، جب ناپو کوئی چیز تولو تو جب ناپو تو پورا پورا ناپو، ڈنڈی نہ مارو، کمی نہ کرو۔ یہ پورے قوم کا جرم تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا۔ وہ کیا کرتی تھی؟ جب ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ ایسا کام نہ کرو، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی پوری بستی کو اٹھایا آسمان کی طرف، اتنا اوپر کیا کہ آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آواز تک سنی، اور اس کے بعد وہاں سے اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر اس پوری بستی کو پٹک دیا، ہلاک کر دیا۔ اور کوئی بھی آدمی میرے بھائیوں جو تجارت کے اندر غبن کرتا ہو، دھوکہ کرتا ہو، اللہ رب العالمین اس کے تجارت میں کبھی بھی برکت نہیں دے گا۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنیے، اور اس کے بعد ایک پوائنٹ اور بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البیعان بالخیار، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، اور اس کے بعد کہا فَإِن بَيَّنَا وَصَدَقَا، اگر دونوں نے وضاحت کر دی، یعنی سامان کے اندر کیا خرابی ہے بتلا دیا، دھوکہ نہیں دیا، غلط سامان کو صحیح بتا کر کے نہ بیچا، ڈیمیج اور خراب سامان کو اچھا بتا کر کے نہ بیچا، بلکہ اس کی وضاحت کر دی کہ دیکھو اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، بورک فی بیعہما، کہا ان کے بیع کے اندر، ان کے خرید و فروخت کے اندر اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے۔ کہا ظاہری طور پر اگر سامان میں عیب آپ بتلا دیجئے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، قیمت کا زیادہ ہونا یہ برکت نہیں ہے، برکت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ آپ لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن لاکھوں روپے ڈاکٹر کو خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں اور آپ کا خرچہ بہت کم ہوتا ہے، یہ برکت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا زیادہ ہونا یہ برکت ہے، نہیں، بلکہ مال کم ہو اور اسی میں انسان کی پوری ضرورت پوری ہو جاتی ہو، یہ برکت ہے۔ اور اسی برکت کا سوال اللہ رب العالمین سے انسان کو کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ معاشرے کی آج بہت بڑی خرابی ہے، کہیں سے کوئی بات سنا، جب تک 10 آدمی کو وہ بات بتا نہ دے اس کے پیٹ میں درد ہوتا رہے گا، یا کسی کے بارے میں کوئی بات سنا، جب تک جان نہ لے 4 آدمی سے رہے اس کے بارے میں ایسا سن رہے ہیں جانتے ہو کیا، اس کے بارے میں ایسا سن رہے ہیں جانتے ہو کیا، اس کے بارے میں ایک آدمی کی کوئی بات پوری معاشرے کے اندر جب تک عام نہ ہو جائے تب تک لوگوں کے اندر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ جانتے ہیں ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی اور ایسے لوگوں کو تنبیہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مکے میں ایک آدمی تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ چلتا پھرتا ریڈیو ہے، اس کی بات، اس کو اگر کوئی بات بتا دو تو کوئی بات چھپتی اس سے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، کہا ادھر آؤ، تم کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں، اس کو راز رکھو گے؟ کیا کہا؟ جبکہ حضرت عمر جانتے تھے
کہ یہ راز نہیں رکھتا. حضرت عمر چاہ رہے تھے کہ میری بات لوگوں تک پہنچے, اسی لیے اس کو بلایا. اب بلانے کے بعد کہا کہ ایک راز کی بات بتا رہا ہوں, اس کو راز رکھنا, کسی سے نہیں کہنا. ہاں بولے بولے بولے, نہیں بولیں, کسی سے نہیں بولیں. اور ایسا آدمی جو ہوتا ہے پھٹ سے قسم کھائے گا, نہیں اللہ کی قسم ہم کسی سے نہیں بیان کریں گے. اب بول دیجئے تاکہ آپ کو یقین دلا دے کہ تم بول دو, اور یہیں سے اس کے پیٹ میں درد شروع, کہ ہم کیسے کسی کو بولے, نہیں تو پیٹ پھول کے پھٹ جائے گا. یہ حالت ہوتی ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں مسلمان ہو گیا, میں مسلمان ہو گیا. کہا سبقت, یعنی تم نے دین چھوڑ دیا؟ کہا لا بل اسلمت, میں مسلمان ہو گیا. اس کو اتنا بھی صبر نہیں ہوا کہ حضرت عمر کو یہاں سے ہٹنے دے, وہیں سے چلانا شروع کیا, سبا عمر سبا عمر, عمر دین چھوڑ دیا, عمر دین چھوڑ دیا. حضرت عمر کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی, اس کو لے کر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے, وہ آگے آگے دوڑنے لگا. وہ کہتا تھا سبا عمر, اور حضرت عمر کہتے تھے اسلم عمر, عمر اسلام لے آیا, ثابت نہیں ہو گیا. کہا ولا تقف ما لیس لک به علم, جس کا علم تم کو نہیں ہے, جس معاملے سے تم کو مطلب نہیں ہے, اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ جو جس کا معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ رہنے دو. اور میرے بھائیوں, جو دوسروں کے معاملوں کو سن کر کے مزہ لیتے ہیں اور اس سے اپنی تفریح کا سامان بناتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو انہی جیسی برائیوں کے اندر ملوث کرتا ہے, انہی جیسی برائیوں کے اندر ملوث کرتا ہے. ایک بات بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. کہا کہ ایک زمانے میں ایک شخص تھا, ابن قیم نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ بڑا تاجر تھا, تجارت کرتا تھا. اچانک تجارت میں اس کے گھاٹا لگا, اور اس قدر گھاٹا لگا کہ مقروض ہو گیا. مقروض ہو کر کہاں گیا؟ جب قرض داروں نے پکڑنا شروع کیا, اپنا قرض وصولنا چاہا اور یہ نہیں دے سکا, تو ان لوگوں نے پکڑ کے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا. جب جیل میں پہنچا تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا. کہا کہ میں بہت بڑا کاروباری تھا, لیکن ایک شخص کو میں نے ایک زمانے میں کہا تھا مفلس. کیا کہا تھا؟ مفلس. تقریباً 40 سال قبل کہا تھا کسی شخص کو اس نے مفلس. کہا اس کو جو مفلس کہا تھا وہ لفظ میرا پیچھا کرتی رہی, اور 40 سال کے بعد آج میں مفلس ہو گیا, میرا سب کچھ چھن گیا, اور میں جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہوں. آج میرا یہ حال ہوا ہے. کہا دیکھو مجھے جو عبرت کی نگاہ ہو تم کو, تو دوسروں کا مذاق اڑانے والے, دوسروں کے باتوں کو جان کر کے اس کو اپنی محفلوں کے اندر بیان کرنے والے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کی باتیں بھی محفلوں کے اندر بیان کی جائے گی, اور لوگ ان کے باتوں کے اوپر بھی ہنسیں گے. لہذا جو معاملہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, جو آپ سے مطلب نہیں رکھتا ہے, اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.